बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रिपोर्ट दी गई थी चीफ जस्टिस को और कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि बहुत ज्यादा दहशतगर्दी है, धमाके होंगे, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। 48 घंटे रह गए हैं जब इन्होंने रिपोर्ट देनी थी चीफ जस्टिस को 26 तारीख को कि पंजाब की सूरत हाल क्या है पैसों के हवाले से, और अचानक स्वात में सीटीडी के दफ्तर पे दहशतगर्दाना हमला हो जाता है। नाजरीन, स्वात में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है, अभी इतलात आई हैं कि डीपीओ स्वात का जो दावा है वो ये है कि ये दहशतगर्दाना हमला नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और वो ये कहते हैं कि ये खुदकुश तो बिल्कुल नहीं था। उनका ये दावा है कि बारूदी मवाद थाने के अंदर पड़ा हुआ था, जाहिर है कि बंदूकें, गोलियां वगैरह भी और बाकी बारूदी मवाद भी था। पता नहीं वहां बारूदी मवाद क्या कर रहा था, क्या सीटीडी वाले खुद कहीं दहशतगर्दी करने वाले थे और वहां बारूदी मवाद पहुंचा हुआ था, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये उनका दावा है कि जो बारूदी मवाद पहले से अंदर पड़ा हुआ था थाने के अंदर, शॉर्ट सर्किट हुआ कमरे में और उसकी वजह से ये धमाका हुआ। ये कहानी किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं लगती। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जब दासू में चीन की बस के ऊपर हमला हुआ, चीनी जो इंजीनियर्स थे, तो एजेंसीज ने पहली रिपोर्ट दी फॉरेन ऑफिस को कि ये गैस सिलेंडर का धमाका है। दे मेड शाह महमूद कुरैशी साउंड लाइक अ कंप्लीट इडियट। ये लिटरली उन्होंने करवाया और चीन इस वजह से इमरान खान की हुकूमत से बहुत नाराज हुआ, इसलिए ये बात काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद एक खतरनाक एफआईआर लॉन्च होती है मुराद सईद के खिलाफ। किधर? स्वात में। मैं आपको मुराद सईद की एक शॉर्ट सी वीडियो सुनाना चाहता हूं, आज उन्होंने धमाके के बाद की है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, ये आप सुन लें, फिर मैं आपको आर्मी चीफ के दौरा चीन के हवाले से बताता हूं। बज़ाहिर वो किस लिए है और अंदर खाने वो किस लिए है, लेकिन वो आगे चल के पहले आप जरा ये सुन लें, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, पाकिस्तान में इसी तरह मार्शल लॉ चलता रहेगा, आगे हमारे साथ क्या सलूक होगा, सब का लिंक किसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो ये जरा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ देर पहले मेरे गांव कबर स्वात में जिस तरह हमला पिशावर पुलिस लाइन में हुआ था, उसी तरह का हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ भी दी और वो फ्रंट लाइन पे खड़े थे और इन्होंने हमारे इलाकों में अमन कायम किया था। आज उनकी कमर तोड़ी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 10 महीने से जब मैं वार्न कर रहा था इम्पोर्टेड हुकूमत को और अपने इदारों को, तो उन्होंने पहले उसको मुस्तरद कर दिया, फिर मजाक उड़ाया गया, जाली मुकदमे दर्ज कराए गए, दबाने की कोशिश की गई। तो आज जब मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, मेरे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, तो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किससे सवाल करूं जो मेरे लोग मर रहे हैं? मैं अपने लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने परसों 26 तारीख को बाद अज नमाज जोहर सड़कों पे निकलना है और इनके गेम प्लान को नाकाम बना देना है। ये जो हमें किसी की लड़ाइयों में, ये जो हमें ईंधन बनाने के मंसूबे होते हैं, जो हमारे लोगों को एक दफ़ा फिर से बेघर करने की साजिशें हो रही है, एक दफ़ा फिर से हमारे लोगों को आईडीपीस कैंपों में भिजवाने के मंसूबे कायम हो रहे हैं, एक दफ़ा फिर से 80,000 शुहदा के बाद जो हमने अमन हासिल किया था, आज एक दफ़ा फिर से हमें बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। एक दफ़ा फिर से हमारे पुलिस के जवानों को और हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया जा रहा है। इसके खिलाफ आपने निकलना होगा। और मैं इन साजिशी टोले को बताना चाहता हूं कि ये 2007 नहीं है, ये 2023 है। लोगों में शऊर आ चुका है, लोग आपके गेमों को मुस्तरद करते हैं, इस ग्रेटर गेम प्लान को मुस्तरद करते हैं। ये आपको बताएंगे कि हम पुरअमन लोग हैं, हमें किसी की साजिशों में ईंधन मत बनाओ, हमें किसी की मकासद के लिए इस्तेमाल मत करो, हमारे जनाजों के ऊपर अपने मजमूम मकासद हासिल मत करो। इंशाअल्लाह परसों बाद अज नमाज जोहर आप सब ने अपने अमन के लिए निकलना है। ये आपने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पाकिस्तान के अमन के लिए निकलना है। इंशाअल्लाह 26 तारीख बाद अज नमाज जोहर आप सब ने सड़कों पे निकल के इन मजमूम मकासद हासिल करने के लिए जो हमारे जानों से कहते हैं, इनको आपने पैगाम देना है। ये नाज़रीन, आपने आप सुन ली सारी बात। मजमूम मकासद इलेक्शन रोकने हैं और एक कोई ब्रॉडर गेम का हिस्सा है जिसमें अमेरिकी जंग में भी कुछ डॉलर बटोरने हैं, ये मुराद सईद मुसलसल कहते आ रहे हैं। जब मुराद सईद ने शुरू में ये बातें की कि यहाँ दहशतगर्द दाखिल कर दिए गए हैं, तो DGISPR ने कहा मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त के DGISPR उम्मे हरीम ने। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी ऐसी बातें की जो वजीर दाखिला हैं,
کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی دہشت گرد داخل نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے اسٹریٹ اوے عوام کا سنگین سوشل میڈیا پہ ریئیکشن دیکھنے کے بعد یہ کہانی بنا لی گئی ہو کہ یہ شارٹ سرکٹ ہے. ٹھیک ہے جی, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. تو جو پشاور میں ہوا تھا, آپ نے کتنے زیادہ پولیس والے وہاں پہ مروا دیے, وہ کیا تھا؟ میرا ایک سمپل سوال ہے. ایک طرف یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان وہ طالبان خان ہے, عمران خان طالبان کا ہمدرد ہے, یہی کہتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں کہ عمران خان ہے جو ان سے مذاکرات کرنا چاہتا تھا, عمران خان ہے جو ان کو لانا چاہتا تھا, یہی الزام لگاتے ہیں. آپ میرے سمپل سوال کا جواب دیں کہ پھر طالبان جو عمران خان ان کا ساتھ دیتا ہے وہ الیکشن چاہتا ہے, تو طالبان الیکشن روکنے کے لیے دھماکے کیوں کریں گے؟ اگر ان کا الزام سچ مان لیا جائے, کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنے کے لیے, مکر فریب کے لیے بھی نا تھوڑی سی عقل چاہیے ہوتی ہے جو ان میں ہے نہیں. عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ نہ یہ پڑھے لکھے ہیں, نہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹ بھی ایسا بولتے ہیں کہ جو بندہ ڈاٹس کنیکٹ کر کے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واہیات قسم کا جھوٹ ہے, اس کو آپ بالکل سیریس نہیں لے سکتے. کہ جو بندہ ان کی وکالت کرتا ہے بقول آپ کے, وہ کیوں الیکشن کے درمیان رکاوٹ ڈالیں گے؟ وہ کیوں چاہیں گے کہ الیکشن نہ ہو؟ آپ مجھے بتائیں. ان کا یہ ٹارگیٹ ہی نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو, وہ تو بلکہ چاہیں گے کہ الیکشن اور عمران خان ہم سے مذاکرات کرے. یہی آپ الزام لگاتے ہیں. میں آپ کے ابھی الزام کی بات کر رہا ہوں, یہ سچ ہے یا نہیں؟ یہاں سے آپ کا الزام جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. یہ کیسے سمجھدار دھماکے ہیں؟ مراد سعید کو بولنے پر دھمکیاں دی جاتی ہیں آپ کی طرف سے, نشان عبرت بنا دیں گے, جیل جاؤ گے یا اوپر جاؤ گے, دھمکیاں دی جاتی ہیں. پھر اسی کے گاؤں میں یہ دھماکہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی دن وہ اپنے آبائی گھر گیا اور وہاں اسے بھی مار دیا جائے, پھڑکا دیا جائے؟ اس کھیل کا اگلا حصہ بتاتا ہوں. مراد سعید پر سوات میں مقدمہ درج. مسمی سائل سکنا شوخدڑا نے ڈی سی سوات کو درخواست دی, جس پر ڈی پی او سوات نے تھانہ مٹا میں مقدمہ درج کروا کر ایف آئی آر درج کر لی. 500 اے, 504, 505, 506, پی پی سی 153, ٹیلی گراف ایکٹ 3/4, لاؤڈ سپیکر ایکٹ 25 اور پتہ نہیں کون کون سی دفعات ڈال کے مراد سعید کے اوپر مقدمہ درج کر دیے. کیوں؟ مراد سعید کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ مراد سعید نے یہ جو اعلان کیا ہے نا کہ ہم 26 کو باہر نکلیں سارے عوام, ان کو یہ خطرہ ہے کہ ایک طرف یہ دھماکہ ہوا ہے, مراد سعید سڑکوں میں لوگوں کو آ کے جب لیڈ کرے گا تو ہمارے لیے اپنی گیم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, اور لوگ امن کا پیغام دیں گے جیسے پہلے ہوا تھا. جب انہوں نے پہلے کوشش کی, پچھلے سال بھی آپ کو پتا ہے لوگ نکل آئے تھے باہر, پھر لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. اور یہ جو ہمارے سوات ہو گیا, یا ہمارے گلگت کے بلتستان کے علاقے ہو گئے, یا ہمارے قبائلی علاقے ہو گئے, یہ لوگ اب اتنا تنگ پڑے ہوئے نا دہشت گردی سے, یہ ان کی برداشت اب جواب دے چکے, یہ اور مزید خون کی ہولی کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن نہیں چاہتی, پی ڈی ایم بھی الیکشن نہیں چاہتی, اور دہشت گرد بھی الیکشن نہیں چاہتے؟ کیا زبردست سیم پیج ہے. میں کہتا ہوں کہ میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں اس سیم پیج کو. یعنی پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیم پیج کبھی نہیں آیا کہ چور چوکیدار سیم پیج پر ہیں. خدشات تو ہمارے پھر جائز ہے نا. اب ناظرین, خبریں ہیں کہ آرمی چیف چین کا دورہ کر رہے ہیں. اب چین کا دورہ بظاہر تو ایسے خبروں میں جو لگایا گیا جانے سے پہلے بھی وہ یہی تھا کہ ملٹری ٹو ملٹری کی بات ہے, سی پیک کے حوالے سے کوئی سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں. پھر ایک چین کے جو شہری پہ کوئی بلاسفیمی کا الزام لگا, وہ بھی جوڈیشل ہوئے ہیں, انہیں آرمی نے بحفاظت اپنے ہیلی کاپٹر میں کہیں لے کے گئے, اور اس طرح کی باتیں. میں ظاہر چین کو اعتراضات تو ہوں گے کہ ان کے شہری کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اور اس طرح کی کچھ باتیں ہیں. لیکن ناظرین, اصل بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل تب تک نہیں ہوگی جب تک ہم $6 ارب کا انتظام نہیں کر لیتے, 5 سے 6 ارب ڈالر کا. اور یہ انتظام ہمیں 30 جون سے پہلے کرنا ہے. اپریل تقریباً ختم ہو گیا ہے, 30 جون سے پہلے, یعنی ہمارے پاس یہ پیسے ہونے کی گارنٹی ہمیں ابھی ملے گی تو ابھی پروگرام ہوگا, ورنہ تو یہ آگے چلا جائے گا. دعویٰ ہے حکومت کا کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے ہمیں پیسے دینے کے لیے ہم ہی بھر لیا, جس میں $2 ارب سعودی عرب اور $1 ارب یو اے ای, یہ ہو گیا $3 ارب. باقی کے $2 ارب ہمیں چاہیے, وہ شاید ہم چین سے مانگ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کہ چین ہمیں دے دے. ابھی اس حکومت کو تو وہ دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہے, کیونکہ ابھی جو ہمیں چین سے کچھ پیسے ملے ہیں نا, $30 کروڑ یا کچھ, وہ چین کی حکومت نے نہیں دیے بلکہ کمرشل بینک نے دیے ہیں. کمرشل بینکوں سے تو ویسے ہی آپ مہنگے اس پہ سود پہ لون لے سکتے ہیں, وہ مل بھی جاتا ہے. کریڈٹ ریٹنگ بری ہو تو ذرا زیادہ سود ہو جاتا ہے, لیکن قرضہ مل جاتا ہے. تو وہ تو اس حوالے سے قرضہ لیا ہم نے, لیکن چین نے ایز اے گورنمنٹ ہمیں حامی نہیں بھری. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ وہ $2 یا $3 ارب ہمیں دیں گے. وہ جب ہوگا تو ہی آئی ایم ایف کا پروگرام چالو ہوگا. تو شہباز شریف نے جو کہا تھا نا کہ راتوں کو جاگ کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے آرمی چیف نے کام کیا, تو وہ میرے خیال میں یہ بھی
کہ شہباز شریف تو کسی کام کا نہیں ہے، تو آرمی چیف یہ کام کرنے بھی خود چلے گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے 11 یا 12 اپریل کو ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی چین کا دورہ کیا ہے۔ شاید جو بھی کوئی بات تھی گراؤنڈ ورک ہمیشہ ڈی جی آئی ایس آئی کر کے آتے ہیں اور پھر آرمی چیف جاتے ہیں اور ایشورنس ہوتی ہے اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اب میرا سمپل یہاں سوال ہے کہ کیا چین والے کاکے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا دینے کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا؟ اگر انہیں عمران خان پہ کسی وجہ سے اعتراض بھی تھا نا، تو بعد میں آپ سوچ لیں مائی انیمیز اینیمیز مائی فرینڈ ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جس کا امریکہ مخالف ہو جائے گا چین اس کا دوست ہو جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ دوسری طرف چین کو پتا ہے کہ آپ کی آج کل جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے، وہ کیسے آپ پہ ٹرسٹ کرے گا؟ میرے خیال میں، میری یہ ذاتی رائے ہے، آپ تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے، کہ چین ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس حکومت پہ، اور شاید اسی لیے فوج کے سربراہ کو جانا پڑ رہا ہے جی کہ ہماری پالیسی آپ کے حوالے سے اگر پہلے کوئی بدل بھی گئی تھی تو واپس ہم آپ کی طرف ہی آئیں گے، کچھ ایسی یقین دہانی کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ باجوہ کے حوالے سے یہ انکشاف کر چکے ہیں لوگ جو اس سے ملتے رہے ہیں صحافی، کہ وہ یہی کہا کرتا تھا کہ میں سب کو گولیاں کراتا ہوں، امریکہ کو بھی گولی کراتا ہوں، چین کو بھی گولی کراتا ہوں، جو ملتا ہے اسے گولی کرا دیتا ہوں۔ چین کو کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، امریکہ کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو گولی تو نہیں چلے گی یہاں پہ تو ٹھوس کچھ دکھانا پڑے گا کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، سی پیک کو ہم بند نہیں کر رہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی امریکہ کا یہاں پہ اڈا نہیں بننے والا، کوئی سرویلنس کے لیے ہم یہاں پہ ڈرون نہیں اڑوائیں گے، کہ امریکہ نے افغانستان کا تو بہانہ رکھا ہوا ہے، وہ سرویلنس کرنا چاہتا ہے چین کی، بہانے سے جتنے قریب ان کے جہاز پہنچیں گے اتنی وہ سرویلنس کر سکیں گے چین کی۔ یہ ان کے لیے قریب ترین علاقہ بنتا ہے چین کے مین لینڈ پہ سرویلنس کرنے کے لیے۔ تو چین کو ظاہر خدشات ہوں گے کہ اگر امریکہ کو اڈا دینا ہے یا ہم نے یہاں سے ڈرون انہیں اڑانے کی اجازت دینی ہے، تو اس حوالے سے سارے معاملات بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسکس ہوں، اور جس کے بعد کوئی ایشورنسز دی جائیں، اور جس کے بعد شاید ہمیں پیسہ مل جائے، کیونکہ ظاہر ہے چین اور ہم ساتھ ہیں، چین ہمیں ڈوبنے تو نہیں دے گا، ڈیفالٹ تو نہیں کرنے دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے بعد پیسے ملنے کا کوئی چانس بن جائے۔ تو حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اور آگے مزید کچھ شخصیات کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے الیکشن اوائڈ کرنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کس حد تک کھیل کھیلا جاتا ہے، اور کیا چیف جسٹس ڈٹے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر، یا ان چالوں میں وہ بھی آ کے پھنس کے اور سرنڈر کر دیتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔